بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ واقعہ شیطان کی پیدائش کا ہے۔ شیطان کس طرح پیدا کیا گیا ہے، یہ واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستے پہ نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ ان کو نوری اور ناری مخلوق کہا جاتا ہے۔ نوری مخلوق فرشتوں اور ناری مخلوق جنات کو کہا جاتا ہے۔ نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے نہیں بنائے، جبکہ جنات کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوڑے بنائے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے سامون جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر کے زمین پر اتارا تھا، پھر اس کے جوڑوں کے لیے ایک لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ اس طرح سامون اور اس لڑکی کی شادی ہوگی، پھر ان دونوں نے جنات کی نسل بہت تیزی کے ساتھ بڑھانے لگی۔ یہ شیطان اور جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ یہ جنات اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن کر رہ گئی۔ جنات میں سے ایک جلیبیہ نامی جن تھا۔ جلیبیہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسمات میں کافی بڑے تھے۔ جلیبیہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوف زدہ تھے۔ جلیبیہ اور تبلیس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے عزرائیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور نوری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں جلیبیہ اور تبلیس بھی قتل ہو گئے تھے۔ جو جن باقی بچ گئے تھے ان کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قید کر لیا۔ انہیں قیدیوں میں عزرائیل بھی تھا۔ جب قیدیوں کو آسمانوں پر لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزرائیل کی بہترین پرورش اور تربیت کی جائے۔ فرشتوں نے عزرائیل کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کی، جس کی وجہ سے عزرائیل اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن گیا جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ عزرائیل اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ایک بن گیا۔ عزرائیل کے پاس اتنا علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ فرشتے عزرائیل کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ فرشتے عزرائیل کو عبادت گزار اور نیک کے نام سے جانتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ عزرائیل 40,000 سال تک جنت کے خزانوں کا وزیر رہا۔ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا تھا۔ 20,000 سال تک عزرائیل فرشتوں کا استاد بنا رہا۔ اس کا مقام بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل علیہ السلام، میکا علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام جیسے بڑے بڑے فرشتے بھی اس کی شاگردگی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ ایک دن عزرائیل میری نافرمانی کرے گا۔ ایک دن عزرائیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا تو اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد عزرائیل 2000 سال تک روتا رہا اور اس بات کو سوچتا رہا کہ یہ شیطان مردود کون ہے۔
एक दिन इसने अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होकर अल्लाह ताला से अर्ज की, या अल्लाह ताला, ये शैतान मरदूद कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने एक बंदे को बड़ी नेमतों से नवाजा है। एक दिन वो मेरी नाफरमानी करेगा जिसकी वजह से इसकी सारी इबादत ज़ाया हो जाएगी और वो शैतान बन जाएगा। अल्लाह ताला की बात सुनकर इज़राइल हर वक्त ये बात सोचता रहता था कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। इज़राइल ने अल्लाह ताला से अर्ज की, या अल्लाह, मैं इस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फिर कई सदियों तक इज़राइल अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। एक दिन अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को इकट्ठा करके फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब पैदा करने वाला हूँ। जब इस बात का इल्म इज़राइल को हुआ तो ये बात सोचने लगा कि मेरे से बड़ा अल्लाह ताला का नायब कौन हो सकता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बना के 40,000 साल तक इसी तरह रहने दिया। इसमें 40,000 साल तक जान न डाली। जब भी फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजर होता तो वो बहुत हैरान हो जाते थे। जब इज़राइल शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले से गुजरता तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को नफरत और तकब्बर से देखा करता था और इसके पुतले से गुजरते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तरह तरह की अज़ियतें देता था। इज़राइल समझता था कि यहाँ बस मैं ही अल्लाह ताला का खलीफा हूँ। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जान डाली, सब फरिश्तों को बुलाया और हुक्म दिया कि तुम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इज़राइल ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इज़राइल कहने लगा, मैं आग से बना हूँ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आग से बने गए हैं। मैं तो इस बंदे से अफजल हूँ, मैं इसको सजदा कैसे कर सकता हूँ? ये बात सुनते ही अल्लाह ताला ने इज़राइल को फरमाया, यहाँ से निकल जाओ, तू शैतान मरदूद हो चुका है। अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर इज़राइल को यकीन हो गया था कि मैं ही शैतान मरदूद हूँ। जब इज़राइल शैतान मरदूद बन गया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत मांगी तो अल्लाह ताला ने इसको क़यामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। शैतान मरदूद ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को हर तरह से तेरे हुक्म की नाफरमानी की तरफ ले जाऊंगा। बहुत तादाद में तेरे नेक बंदे मेरी बात मानकर तेरी नाफरमानी में उतर जाएंगे और गुनाहों की तरफ माइल हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद से फरमाया, तुम मेरे बंदों को भटकाएगा, मेरी रहमत बहुत ही वसी है, मैं इनको माफ कर दूंगा। इस तरह इज़राइल अल्लाह ताला की नाफरमानी करके शैतान मरदूद बन गया था। अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद के गले में लानत का तूक क़यामत तक डाल दिया। इस तरह शैतान मरदूद अल्लाह ताला की रहमत से